ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویلاگ اور ٹاپک بہت اہم ہے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ ہمارا 2 ٹاپک ہوں گے کہ عمران خان کے ساتھ کس نے غداری کی ہے اور پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے۔ کسی ممالک نے الیکشن جیتنے والے کو ابھی تک مبارک کیوں نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہو چکا ہے اور کس کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اور کون کس علاقے میں حکومت بنا رہا ہے۔ سرکاری سطح پر تو آپ جان چکے ہیں، لیکن اصل ہے کہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل آج انفارمیشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی 180 سیٹ جیتی ہے 45 فارم کے تحت، لیکن 47 اور 49 فارم کے تحت پی ٹی آئی کے آزاد 90 یا 95 سیٹ کے قریب ہیں جو آزاد ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج انفارمیشن دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اکثریت والے وہی ہیں۔ اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون مل جائیں یا پی ڈی ایم مل جائے تو یہ حکومت بن جائے گی، اور اس کا دورانیہ کیا ہوگا یا اس کی کتنی مدت ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1 سال یا 10 یا 9 مہینے سے اوپر نہیں چل سکتی، کیونکہ پاکستانی جس پر اعتبار نہیں کریں وہ حکومت نہیں چل سکتی۔ آپ بتائیں گے پہلے بھی 6 میں چل گئی تھی، لیکن پہلے پاکستان کے وسائل اتنے محدود نہیں تھے، کچھ وسائل تھے، لیکن پاکستان کے اب حالات اور کنڈیشن بہت عجیب ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت نہیں چل پائے گی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان عمران خان کے ساتھ کس نے غداری کی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ غدار نمبر بیرسٹر گوہر علی، جو سب سے بڑا تحریک انصاف میں غدار پایا گیا ہے۔ جیسے کہ پی ٹی آئی کے حسن رؤف نمبر 2 غدار ہے، تیسرا غدار شیر افضل مروت ہے۔ کیوں، آپ کو ہم بتاتے ہیں حقائق، یہ غدار ہیں کیسے کہ ابھی تک جو نتیجے جیتے ہیں، کیا کسی پارٹی کا الیکشن کیوں نہیں کرا رہا، انٹر پارٹی کا پہلا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا، دوسرا کہ ابھی تک درخواستیں دائر کیوں نہیں کی گئیں اور سپریم کورٹ میں دائر کیوں نہیں کی، اور احتجاج کیوں نہیں کیا جا رہا، کیا بیرسٹر گوہر علی نے دھاندلی پر پریس کونسل اور وائٹ پیپر جاری کیوں نہیں کیا، کیا بیرسٹر گوہر علی ملے ہوئے یا عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی یہ تو میری ذاتی رائے ہے، لیکن آپ اس میں کیا خیال ہے، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور اپنے سوشل پلیٹ فارم پر کریں تاکہ عمران خان جب آزاد ہو تو اسے پتہ ہو کہ میری پیٹھ میں کس کس نے چھرا گھونپا ہے۔ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی جیت گئی، لیکن پنجاب کے مختلف جیسے راول پنڈی، اسلام آباد میں پی ٹی آئی مکمل جیت چکی تھی۔ لاہور کے کچھ علاقے اور پی ٹی آئی نے لاہور کا جو ٹکٹ نون لیگ کے ورکر کو دیا تھا، جو قادر وسیم ہے سیکرٹری تحریک انصاف، سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ فری آزاد ہو رہا ہے، تو کیا عقل نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا حسن رؤف صرف اپنے بیٹھ کر پروگرام میں کچھ ہی نہیں بولتا۔ دوسرا شیر افضل مروت جو ابھی تک احتجاج نہیں کر رہا، اس کا مطلب شیر افضل بھی ملے ہوئے ہیں، صرف انہیں اپنی سیٹ ہے، ہم جیت کے باقی جائیں بھاڑ میں۔ اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو پیغام پہنچانا چاہیے کہ آپ کے وکیل ہی آپ سے غداری کر رہے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ابھی تک جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیوں نہیں کیا گیا اور مختلف عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا، عمران خان کی ضمانت کے لیے درخواستیں کیوں نہیں دائر کی گئی، کیا یہ وکیل بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئے اور باہر نہ ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف پلیٹ فارموں پر جاری کر دیتے عمران خان الیکشن سے باہر ہوگا، الیکشن سے پہلے آ رہا ہوگا، عمران خان کو بنی گالہ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم کو گمراہ کیا جائے، اور ہمارے کچھ پاکستانی بھی دوست گمراہ ہو جاتے ہیں، جس سے پاکستان لوگوں میں
گمراہی پھیلی جاتی ہے، جیسے مختلف آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، فیس بک اکاؤنٹ پر ایسے لکھا ہوا تھا جیسے انسان شت مان لے، لیکن عمران خان کو ابھی تک بنی گالہ میں شفٹ نہیں کیا گیا۔ یہ یوٹیوب پر اور فیس بک اور ٹویٹر پر ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فیک نیوز جاری کرتے ہیں، پھر اسے کاپی پوسٹ کر دوسرے اکاؤنٹوں پر پوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی جائے اور جھوٹ پھیلایا جائے، اور پی ٹی آئی کے کچھ نادان دوست دیکھے پڑھے بغیر سوچے سمجھے سے کاپی کرتے ہیں اور اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسے کاپی کر کے کاپی کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کو نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے اور ایسے پوسٹ کر دیتے۔ اور میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہے جس سے ابھی تک کسی دوست ممالک یا کسی ممالک نے جیتنے والی پارٹی کو مبارکباد کیوں نہیں دی، کیونکہ ابھی تک رزلٹ کنفرم میں کون سی پارٹی جیتی یا نہیں جیتی۔ جیسے پی ٹی آئی کے 100 آزاد امیدوار جیت چکی ہیں اور نون لیگ کے 70 جیتی ہیں اور پیپل پارٹی 54 سیٹیں جیتنی ہیں، ایم کیو 17 جیتی ہے۔ اس لیے کس کو مبارکباد دی جائے اور انٹرنیشنل میڈیا پر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پر مختلف خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہر اور لوگ عمران خان بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ میں ایک واشنگٹن ٹائم کے بارے آرٹیکل جو لکھا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ واشنگٹن ٹائم لکھتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی الیکشن جیت گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور اس کے بعد واشنگٹن ٹائم لکھتا ہے کہ عمران خان کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ عمران خان نے اتنی مشکل کے باوجود ہی یہ الیکشن جیتا ہے اور اس نے جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور بہت سے ایسے انٹرنیشنل اخبارات کی ہائی لائٹ میں ہے کہ عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی یہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور بہت سی وجوہات لکھ رہے ہیں۔ ایم ایس کی ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ ہم آپ کو اگلا ویلاگ بنا کر بتائیں گے۔ شکریہ۔